احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے مانچسٹر ٹاؤن ہال کے سامنے مظاہرہ ہوا۔ مانچسٹر کے پیس گارڈن میں ہونے والے اس مظاہرے کا اہتمام پریس کلب آف پاکستان UK اور یورپ نے کیا تھا، جس میں برطانوی شہری امیگریشن منسٹر افضل خان، نامور صحافیوں اعجاز افضل شیخ، کاظم رضا، شکیل قمر، محمود اصغر چودھری، چودھری عارف اندھیر، شوکت قریشی، صابرہ ناہید، ارشد اوان، مصطفیٰ مغل، شیراز علی، سیاسی شخصیات امجد مغل، آصف رشید بٹ، زرکا، عامر چشتی، شہباز سرور، نیازی، ڈاکٹر سرور، شیراز علی اور چودھری ہارون گجر سمیت دیگر سماجی رہنماؤں نے شرکت کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ مظاہرے کا مقصد پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت اور مودی سرکار کی جانب سے جنگی جنون پیدا کرنے کے خلاف دنیا کو آگاہ کرنا تھا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر جنگ کو نہ کہو اور امن کو ایک اور موقع دو کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجود حالیہ کشیدگی پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان باعث تنازع مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو کوشش ہے یہی ہے کہ امن ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ہاسٹیلٹی انکریز ہوئی ہیں، جو لاسز ہو رہے ہیں، ڈیلی کراس بارڈر جو شیلنگ ہو رہی ہے، یہ آنسر نہیں ہے۔ آنسر یہ ہے کہ جو روٹ کوز ہے اس کو حل کیا جائے اور ہماری جو طاقت ہے اس کو ملک کو بہتر کرنے کے لیے کیا جائے، نہ کہ الیکشن میم کے لیے استعمال کی جائے۔ وہ ہے یہ پریس کلب آف پاکستان UK اور یورپ نے آج کا یہ مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا دراصل مقصد دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی پائی جا رہی ہے، جس کا آغاز بھارت نے کیا ہے، اس کو کم کرنا ہے اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو یہ بتانا، اس کا یہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عوام اور بالخصوص پاکستان کی حکومت، اپوزیشن جماعتیں، سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں، یہ تمام لوگ امن پسند ہیں۔ ہم لوگ جنگ نہیں چاہتے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن اور امن پسند ملک ہے۔ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو۔ پاکستان گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل یہ ثبوت دیتا چلا آیا ہے کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے بات چیت کریں۔ پاکستان پریس کلب آف UK اور یورپ نے آج کا یہ احتجاج ارینج کیا ہے اور ہم جس طرح کہ ساری دنیا جنگ نہیں چاہتی، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے۔ ہم ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ جنگ کو روکا جائے۔ صرف ایک شخص اپنے انتخابات کو بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے جنگ کو مسلط کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور بات نہیں ہے، تو اسے روکا جائے۔ ہم وار نہیں چاہتے بلکہ پیس چاہتے ہیں اور یہ بات پوری دنیا کہہ رہی ہے اور جو کہ مودی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مودی کے ذہن میں جو جنون ہے جنگ کا، اس کے لیے ساری دنیا، ہم نہیں ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ دو اٹامک پاورز جب ایکسیلریٹ کریں گی تو یہ صرف دو ملکوں کا نقصان نہیں بلکہ پوری دنیا کا نقصان۔ اپنے پریس کلب آف پاکستان اور UK اور یورپ کی طرف سے لوگوں کو خاص طور پہ مودی کو اور انڈین عوام کو ایک میسیج دے چکے کہ ہمارا یہ یہاں اکٹھا ہونا اس لیے ہے کہ ہم وار نہیں چاہتے، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ UK اور یورپ کی جانب سے آج امن کے لیے مظاہرہ جو ہوا ہے ٹاؤن سینٹر میں، ہم انڈیا کی خاص طور پہ جو انہوں نے جنگی ماحول بنایا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن کے لیے بات چیت ہو۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں انڈیا کو کہ جو اس نے ظلم و ستم کشمیر میں برپا کر رکھا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے اور جو پاکستان کی حکومت اور عمران خان نے جو پیس کا پیغام دیا ہے، اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ پاکستان ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے۔ پاکستان جو ہے انہوں نے گرفتار بھارتی پائلٹ کو رہا کر کے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا ہے۔ Pakistan already offered their peace process. It's now India's turn. The ball is in India's court now. They should reply in de-escalation. The things happening at LOC should be cut down and peace should prevail. ہماری پالیسی ہمیشہ 70 سال سے جو ہم نے بڑوں سے دیکھا ہے، بڑوں سے سنا ہے، ہمیشہ پیس کے لیے انہوں نے ہاتھ پھیلایا، مگر یہ انڈیا کے ہمیشہ انہوں نے ہمیں ورڈ کیا ہے۔ تو میں انہیں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ تیرے سینے میں دل ہے مگر دم نہیں، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں۔ آواز اٹھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور انڈیا کی عوام، جو ایک عام آدمی ہے، وہ امن چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے دونوں ملک جو ہے غربت لائن سے نیچے، ہماری بہت بڑی آبادی جو ہے غربت لائن سے نیچے جی رہی ہے۔ جن کو ترقی کی، جن کی صحت، تندرستی، ان کی تعلیم اور ان کی لک آفٹر۔ انڈیا اور پاکستان for no war and a chance to give some peace.
मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे कि मुझ में जज्बा ललकार नहीं। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान होने के नाते सबसे पहले हम अमन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हमें इस तरफ नहीं आना देना चाहते, लेकिन तो हम उनको बता देंगे, जो मोदी सरकार को बता देंगे कि ये वक्त ईंट का जवाब ईंट के से नहीं, ईंट का जवाब इंशाल्लाह मज़ाइल के साथ हम देंगे उनको। नज़र रखी जाए और मोदी की जो ख्वाहिश है, जो वो जंग को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उस जंग से निकलना चाहिए। और हम आज ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए कि हम जो है वो डायलॉग पर यकीन रखते हैं। The message of peace goes loud and clear to the world. We know that the Indian subcontinent, after 100 years of struggle, and they sought the freedom from the British Raj. We have now lost 70 more years, and we still have not completed this issue. And I think it's shameful on the political leadership for their failure not to resolve this issue. If you think about the problems and the losses and the amount of money that is being spent on war, you again will find, that India has got the third largest army. Pakistan has got one of the best trained army. And the amount of money which is being spent on the war side is in billions. And yet the poverty level in India alone is actually double the population of Pakistan, are actually in poverty in India. So why are they using, for election purposes, this war idea? It's just not acceptable. I think Indian community in India actually should wake up to this, that their political leadership actually not doing any service for them. रिपोर्ट महमूद असगर चौधरी, जज्बा न्यूज़, मैनचेस्टर।